السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ارسلان۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل، میرا نظریہ، میری آئیڈیالوجی اور میرا ویژن غور و فکر۔ ناظرین، انسان مر جاتا ہے لیکن نظریہ ایسی چیز ہے جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ میں رہوں یا نہ رہوں، میرا یہ غور و فکر کا نظریہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے، کیونکہ یہ نظریہ قرآن پاک کا نظریہ ہے اور میں صرف اسے آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ دوسری چیز، آج رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے، تو میں اسی رات کو اس کا آغاز کیوں کرنا چاہ رہا ہوں۔ ناظرین، جب میں نے قرآن پاک کو پڑھا تو اس میں 700 سے زیادہ مرتبہ لکھا ہوا تھا کہ غور و فکر کریں اور سوچنے کے بارے میں کہا گیا ہے، اور قرآن پاک نازل ہوا تھا 27ویں رات کو، تو اسی لیے اسی رات کو میں اپنے اس نظریے کا آغاز کرنا چاہتا تھا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ جب میں نے قرآن پاک میں اس کو اتنی بار پڑھا کہ اس کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اتنی اہم چیز ہے، تو اور چیزوں کے بارے میں بھی اس کا آبزرو کروں گا، غور و فکر کی کیا اہمیت ہے۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی کہا گیا کہ وہ وہاں غور و فکر کیا کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر ایک دن میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اس میں اس کا مفہوم یہ تھا کہ جو بندہ بھی آدھے گھنٹے کی غور و فکر اللہ کی تخلیق پر کرتا ہے وہ سالوں کی رسمی عبادت سے افضل ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کتنی اہمیت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے جو احکامات ہیں ان کے بارے میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ تخلیق کے بارے میں دیکھو، انسان کی تخلیق، کائنات کی تخلیق، ہر چیز جتنی بھی اس نے چیزیں بنائی ہیں اس میں غور و فکر کرو۔ تو جب بندہ آبزرو کرتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے کہ کیا کیا چیزیں حیران کن۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میری آیتوں پر اندھوں اور بہروں کی طرح نہیں گر پڑتے بلکہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ اپنے کلام میں خود فرما رہے ہیں کہ آپ ان آیتوں اور ان نصیحتوں پر غور و فکر کریں۔ تو میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور پھر میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرتا۔ نارملی کوئی اتنا زیادہ اس چیز کا ذکر نہیں کرتا کہ غور و فکر کی جائے، حالانکہ جب میں سٹارٹ سے دیکھتا ہوں تو انسان کی ترقی کا راز ہی یہ ہے۔ جب یہ کائنات تخلیق ہوئی تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا، جانور بھی طبقہ آیا ہے، انسان بھی طبقہ آیا ہے، ساری مخلوق کے طبقے آئی ہیں، لیکن انسان نے دیکھیں اس دنیا کو کیسے بدل دیا ہے۔ آج دیکھیں کتنی ترقی کر لیا ہے، کیا کیا چیز کھڑی کر دیا، کیا کیا چیز بنا دیا ہے۔ یہ سارا کس چیز کا نتیجہ ہے؟ کیا کوئی کتابوں میں پہلے سے آئی ہوئی تھی کہ ہم نے پڑھ کے یہ بنا دی؟ نہیں، یہ انسان نے اپنے ذہن سے غور و فکر کر کے یہ ساری چیزوں کو تخلیق کیا ہے، اور یہ اتنی ترقی ساری غور و فکر سے حاصل کی ہے۔ تو یہاں سے مجھے اندازہ ہونا شروع ہوا اس کی اہمیت کا، تو میں نے اپنی اکیڈمی میں یہ غور و فکر کے لیکچر دینا شروع کر دیا۔ 3 سال سے میں وہاں یہ اپنا نظریہ بیان کر رہا ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو بڑی آڈینس تک پہنچایا جائے، سب لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اسی کے لیے میں نے یوٹیوب کا پلیٹ فارم یوز کیا اور اپنے اس چینل کا آغاز کیا ہے۔ اور ناظرین، جب میں دیکھتا ہوں کہ انسان نے اتنی ترقی ان ساری چیزوں سے کی تو ہمارے ڈاؤن فال کی وجہ کیا ہے؟ تو جب بندہ آبزرو کرتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے کہ یہی وہ وجہ ہے، ہم نے غور و فکر کرنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ہم صرف کتابوں میں یہ رٹے لگا کے ہم ایسے ڈگریز حاصل کر رہے ہیں، اور لرننگ کا ہمارا کرائٹیریا ہی اور بن گیا ہے، اس چیز کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ میں کوئی کتابوں کو نہیں کہ کتابیں پڑھنی نہیں چاہیے، لیکن اس میں جو سارا علم آپ کے پاس موجود ہے کتابوں میں، وہ ایک نہ ایک دن غور و فکر کا ہی نتیجہ تھا، وہ اب آپ کے پاس آیا ہے کتابوں کی صورت میں۔ نیوٹن جب درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا تو وہ کتاب ہی پڑھ رہا تھا، لیکن گریویٹیشنل لا اسے کتاب سے نہیں ملا تھا۔ وہ جب سیب اس کے سر پہ آ کر لگا ہے تو اس نے سوچنا شروع کر دیا، اس نے غور و فکر کرنا شروع کر دی کہ یہ نیچے کیوں آیا ہے، سائڈ پہ کیوں نہیں گیا، ادھر کیوں نہیں گیا، اوپر کیوں نہیں گیا۔ اور وہ گریویٹیشنل لا اسی غور و فکر کی وجہ سے اس نے پیش کر دیا، آج تک وہ قائم ہے۔
تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ڈاؤن فال ہی اسی وجہ سے ہے. اسی لیے میں اس نظریے کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں، اور میری یہ خواہش ہے، میرا یہ خواب ہے کہ پاکستان کے ہر شہر اور پاکستان میں ایک بڑا غور و فکر کا ریسرچ سینٹر ہو، اور اگلے جو پوائنٹس آپ کو بتانے، جو ایریاز بتانے جا رہا ہوں، ان سب میں اس کے بارے میں ریسرچز ہو رہی ہوں اور اسٹڈی ہو رہی ہو، اور اس میں غور و فکر ایک بنیادی نظریہ ہو، اس کو فروغ دیا جا رہا ہو. نہ آگے یہ کہ جو کتابی کیڑا بننا ہے ہم نے وہ. آپ یہ دیکھیں کہ اتنے ہم نمبرز لے رہے ہیں، پھر بھی کتنی ہماری انوینشنز ہیں، کتنی ڈسکوریز ہیں، کتنی تھیریز ہم دے سکے ہیں، کتنے لاز ہم دے سکے ہیں. کچھ بھی نہیں، آٹے میں نمک کے برابر. اس کی وجہ یہ کہ یہی جو بنیادی نظریہ جو قرآن پاک نے ہم کو دیا تھا اس کو ہم چھوڑ گئے ہیں. مغرب یا گورے اس کو یوز کر رہے ہیں. انہوں نے اتنی ترقی حاصل کر لیا، انسان نے یہ ساری ترقی کی غور و فکر سے حاصل، کیونکہ یہ ساری چیزیں سٹارٹ سے کتابوں میں ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں. تو اسی لیے اس نظریے کو میں آگے لے کر بڑھنا چاہ رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ یہ صرف سائنسی علوم نہیں، ہم جو زندگی کے معاملات ہیں یا جتنی دوسری چیزیں ہیں، جو جتنے بھی ہمارے پرابلمز ہیں، سلوشنز ہیں، ان کا حل بھی غور و فکر میں ہے. قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے احکامات کے بارے میں یا اپنی روزمرہ کی جو معاملات ہیں اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں غور و فکر کریں. آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جوا ایک ایسی چیز ہے جس سے منع کیا گیا ہے. آپ مذہب کو سائڈ پہ رکھ دیں، خود آبزرو کرے، غور و فکر کرے کہ جوئے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا حکمت ہے. تو اس کے بارے میں بھی قرآن پاک نے سارے معاملات کے بارے میں کہا ہے کہ غور و فکر کریں. اور جتنے بھی سوشل تھیریز ہیں، ساری چیزیں ہیں، اور ساری جو انسان نے سائیکلوجیکلی یا ہر فیلڈ، جتنے بھی فیلڈ ہیں، آئی ٹی، کمپیوٹر، جتنے بھی فیلڈ ہیں، ان میں جو ترقی اسی سے کی ہے. اور سوری ٹو سے کہ ان میں ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، وہ اسی وجہ سے کہ ہم اس چیز کو چھوڑ گئے ہیں. تو اسی نظریے کو لے کر آگے میں آپ کو پوائنٹس بتانے جا رہا ہوں کہ جن میں ہم آنے والی ویڈیوز میں ذکر کیا کریں گے اور انہی ایریاز کو کور کریں گے. اور یہ بنیادی میرے نظریے کے پلرز ہیں جس پہ یہ نظریہ کھڑا ہے. ان میں پہلے نمبر پہ ہم غور و فکر سے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی شان اور قدرت کو سمجھیں گے. اور یہ سب سے بڑا اس نظریے کا مقصد اور سب سے عظیم چیز ہے، کیونکہ ہم صرف ایمان یہی چیز کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی اگر یہ چیز کروانی ہوتی تو وہ سمپل یہی کہتے کہ آپ بس اللہ کو ایک مانو، اس کا شریک نہ کسی کو ٹھہراؤ، دیٹس آل، یہی حکم دے دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیوں ہر چیز کی اگزامپل دے کے قرآن پاک میں کہا کہ غور و فکر کرو میری تخلیق پر، جو جو چیزیں میں نے بنائی ہیں، جو جو چیزیں ہو رہی ہیں، ان پر غور و فکر کرو، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. کیونکہ آپ جب ان چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسی فورس ہے، کوئی عام فورس نہیں ہے جو یہ ساری چیزیں کر رہی ہیں. تو ڈیفینیٹلی وہ طاقت، وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اس کی میں آپ کو اگزامپل ایک دیتا ہوں. یہ انسان آپ کو جو زندہ نظر آ رہا ہے، اس کے اندر سائنس اب بتاتی ہے کہ ڈیلی 70 ارب سیلز زندہ ہوتے ہیں اور مرتے ہیں. 70 ارب سیلز، یعنی کہ ایک سیکنڈ میں بھی ملین سیلز مر رہے ہیں. آپ کو تو پتہ نہیں چل رہا کون یہ زندگی اور موت ہر وقت انسان کے اندر چل رہی ہے. تو کہاں سے یہ کنٹرول ہو رہی ہے، کہاں سے یہ سیلز مر رہے ہیں اور دوبارہ زندہ ہو رہے ہیں. جب یہ انسان اس پہ غور و فکر کرتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے کہ 70 ارب سیلز کیسے ڈیلی مر سکتے ہیں اور زندہ ہو سکتے ہیں، اور انسان خربوں سیلز سے مل کے بنا ہے. تو یہی وہ چیزیں ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ غور و فکر کرو. کیونکہ جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فورس ہے، کوئی عظیم طاقت ہے جو ان ساری چیزوں کو چلا رہی ہے. اور وہ ڈیفینیٹلی پھر آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو میرا سب سے پہلا پوائنٹ یہی ہے، اس سے ہم حاصل کریں گے ایمان کی مضبوطی
اور اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی شان، اس کی قدرت کو سمجھیں گے۔ دوسرے نمبر پہ ہم غور و فکر سے سائنسی علوم اور باقی تمام جتنے علوم ان کے بارے میں پڑھیں گے، ترقی حاصل کریں گے اور ایک ان کے انالیسس کریں گے اور آگے بڑھیں گے، چاہے وہ معاشرتی ہوں، سائیکولوجیکل ہوں، آئی ٹی ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، بزنس ہو، کوئی بھی چیز سائنس کے ریلیٹڈ کچھ بھی، اس میں جتنے بھی علوم ہیں ان کے بارے میں ہم ذکر کریں گے اور ان کے بارے میں غور و فکر کریں گے، ایک اپنی انالیسس کریں گے، ڈیپ انالیسس۔ اس کے بعد ہم ذہنی شعور کو حاصل کریں گے۔ آپ نے ایک کہاوت سنی ہے کہ پڑھا لکھا جاہل، پڑھا لکھا جاہل کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ اس نے صرف ڈگریز لی ہوتی ہیں، اس نے ذہنی شعور کو حاصل نہیں کیا ہوتا۔ تو اسی غور و فکر کو استعمال کر کے ہم ذہنی شعور کو حاصل کریں گے۔ چوتھے نمبر پہ ہم انسانیت اور انسانیت کا احساس، اس کو غور و فکر کے ساتھ سمجھیں گے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اشرف المخلوقات ہر انسان کو کہا گیا ہے، تو انسان کو انسان سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی غور و فکر کو استعمال کر کے ہم اس انسانیت کے بارے میں اور اس کے جتنے بھی مسائل ہیں اور اس کا جتنا بھی احساس ہمیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے۔ پانچویں نمبر پہ اسی غور و فکر کو استعمال کر کے ہم جتنی بھی ایجادات اور دریافتیں، جتنی بھی ڈسکوریز اور انوینشنز ہوئی ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے، اور آگے جو ہو سکتی ہیں ان کے بارے میں ایک اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دے سکتے ہیں، اپنی سجیشنز بھی دے سکتے ہیں، اپنا آئیڈیاز بھی دے سکتے ہیں۔ پانچویں پوائنٹ پہ ہم اس چیز کو کور کریں گے۔ چھٹا پوائنٹ، اسی غور و فکر کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی سوچ کو وسیع اور تخلیقی بنائیں گے۔ کریٹیو مائنڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں انسان نے کریٹ کی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے۔ ہمارا مائنڈ کریٹیو بہت کم، ہم یعنی کہ اپنے مائنڈ کو یوز ہی نہیں کرتے، اس کے ایک جو دائرہ بنا ہے، سرکل بنا ہے، اس سے باہر نکلتے ہی نہیں۔ تو آؤٹ آف دا باکس سوچ کے ہم اپنی پرابلمس کو بھی حل کریں گے اور اپنے مائنڈ کو کریٹیو بھی بنائیں گے، تخلیقی مائنڈ کو لے کے چلیں گے۔ اگلا پوائنٹ، اسی غور و فکر کو استعمال کر کے ہم اپنی زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ گھریلو ہے، چاہے وہ معاشرتی ہے، چاہے وہ نفسیاتی ہے، کوئی بھی چیز، ان کو حل کریں گے اور ان کے انالیسس بھی کریں گے۔ کوئی بھی معاملات ہیں، زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، ان سب کے بارے میں غور و فکر کر کے ہم ان کے سلوشنز بھی ڈھونڈیں گے، ان کے انالیسس بھی کریں گے، ساری چیزیں کریں گے۔ اور ہمارا سب سے آخری پوائنٹ، آپ کی خودی کو اجاگر کرنا، کہ آپ بھی غور و فکر کریں۔ اور میں یہاں ایک سوال رکھا کروں گا، یہاں کوئی بھی آئیڈیاز رکھا کروں گا، اور آپ کمنٹس باکس میں اپنی سجیشنز دیا کریں گے، خود غور و فکر سے سوچ کے اس کے حل، پرابلمس کے سلوشنز ہمیں بتایا کریں گے کہ یہ کیا جائے، یہ کیا جائے، کیونکہ میں اسی قابل تو بنانا چاہتا ہوں کہ سب لوگ اس غور و فکر کو، اس قرآن پاک کے نظریے کو استعمال کریں اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کریں، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ تو یہ وہ بنیادی پلرز ہیں جس پر یہ میرا چینل کھڑا ہے، جس پر میرا یہ نظریہ منحصر کرتا ہے۔ امید ہے آپ اس نظریے میں میرا ساتھ دیں گے، اور اینڈ پر پھر بتاتا چلوں کہ یہ میرا ڈریم ہے، یہ میرا خواب ہے کہ غور و فکر کے انسٹیٹیوٹس پورے پاکستان میں اور ایک بہت بڑا ریسرچ سینٹر ہو جس میں ان سارے ایریاز پر ریسرچ کی جائے، اور اسی سے ہم ایک عظیم نیشن، عظیم قوم بنیں۔ اور آنے والے وقت میں ہمیں اور کوئی چیزیں ملی، ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے اس نظریے میں۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ چیزیں پہنچ سکیں۔
آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایک نئے ٹاپک اور نئی چیزوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.